اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک چرواہے کا واقعہ سنائیں گے، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ابراہیمی مذاہب کے ایک پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا کیے تھے، جن میں سے ایک معجزہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کئی مرتبہ کلام کرنے کا شرف حاصل کیا، اسی لیے آپ کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا، یعنی جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا۔ آپ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں آپ کا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ وہاں آپ نے ایک چرواہے کی آواز سنی۔ جب آپ علیہ السلام اس چرواہے کے تھوڑا قریب گئے تو دیکھا اس چرواہے کی بکریاں ادھر ادھر چر رہی تھیں، اور وہ چرواہا ایک درخت کے سائے میں بیٹھا اپنے کسی کپڑے یا قمیض کو سی رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ باتیں بھی کیے جا رہا تھا اور اونچی اونچی آواز میں کہہ رہا تھا، اے میرے جان سے پیارے خدا، تو کہاں ہے؟ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اتنی بڑی دنیا کو سنبھالتا ہے، تو تھک جاتا ہوگا، میں تجھے دبانا چاہتا ہوں۔ میرے پاس آ، میں تیرے بال سنواروں، تیرے سر میں کنگھی کروں اور جوئیں چنوں۔ اے میرے خدا، کام کرتے کرتے تیرے کپڑے میلے ہو چکے ہوں گے، میں ان کو دھونا چاہتا ہوں۔ تیرے موزے پھٹ چکے ہوں گے، میرا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی سیوں۔ تجھے تازہ تازہ دودھ پلاؤں، تو بیمار ہو جائے تو تیری تیمارداری کروں۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ تیرا گھر کہاں ہے تو میں تمہارے لیے ہر روز گھی اور دودھ لایا کروں۔ میری یہ ساری بکریاں تجھ پر قربان، اب تو آجا اے میرے خدا، میں تیرے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تو اس چرواہے کو دیکھتے رہے اور اس کی باتیں سنتے رہے، پھر اس کے قریب گئے اور کہنے لگے کہ ارے احمق، تو یہ باتیں کس سے کر رہا ہے؟ کیا اپنے کسی دوست کے بارے میں یہ باتیں کر رہا ہے؟ چرواہے نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ یہ باتیں تو میں اس سے کر رہا ہوں جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا اور یہ زمین، آسمان، چاند اور سورج بنائے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو کر کہنے لگے، ارے بدبخت، جس سوئی سے تو اپنا قمیض کو سی رہا ہے، اسی سوئی سے اپنے منہ کو بھی سی لے۔ اس طرح کی گفتگو جو کہ ایک عام انسان کے بارے میں کی جاتی ہے، وہ تو خدا کے بارے میں کر رہا ہے۔ خدا تو بھوک سے پاک ہے اور تھکاوٹ سے بھی پاک ہے، اور اسے نیند نہیں آتی۔ ارے گستاخ، تو اس بےہودہ بکواس سے کہیں کا نہیں رہا، بجائے مومن ہونے کے تو کافر ہو چکا ہے۔ خبردار، ایسی بے معنی اور فضول بکواس بند کر، تیرے اس کفر کی بدبو ساری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ ارے بے وقوف، یہ دودھ لسی ہم مخلوق کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حاجتوں سے بے نیاز ہے، نہ وہ بیمار پڑتا ہے، نہ اسے تیمارداری کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی رشتہ دار ہے۔ توبہ کر اور اس اللہ سے ڈر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غیظ و غضب میں بھرے ہوئے یہ الفاظ سنے تو اس کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کا چہرہ بھی زرد پڑ گیا اور بولا کہ اے خدا کے جلیل القدر نبی، تو نے ایسی بات کہی کہ میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، اور مارے ندامت کے میری جان ہلاکت میں پڑ چکی ہے۔ اب تو یقیناً میرا اللہ بھی مجھ سے ناراض ہو گیا ہوگا۔ یہ کہتے ہی چرواہے نے سرد آہ کھینچی، اپنا گریبان تار تار کیا اور بکریاں وہیں چھوڑ کر دیوانوں کی طرح اپنے سر پر خاک اڑاتا ہوا جنگل میں غائب ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر ہم کلام ہوئے تو خدا نے اپنے پہلے کلام میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو کہ اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے تھے اور جنہوں نے بنی اسرائیل کو ذلت کے گڑھوں سے نکال کر عزت کی بلندیوں تک پہنچایا تھا، ان سے اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا؟ ہم نے تو تمہیں اس دنیا میں ان لوگوں کو میرے قریب کرنے کے لیے بھیجا تھا جو مجھ سے دور یا بھاگے ہوئے ہوں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے خدا، میں استغفار کرتا ہوں، لیکن مجھ سے کیا غلطی سرزد ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ چرواہا جو مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا وہ میرے بہت قریب تھا اور مجھے بہت پیارا لگتا تھا، لیکن تم نے اس چرواہے سے اس طرح بات کر کے اسے مایوس کر دیا اور اسے بھگا دیا۔ اے موسیٰ، اس چرواہے کی باتیں تو اس کے علم کے مطابق تھیں، یعنی جتنا اس کے پاس شعور اور علم تھا اس کے مطابق وہ باتیں کرتا تھا، لیکن اس کی نیت بالکل پاک اور صاف تھی، اس لیے اس چرواہے کی نیت اور جستجو کے مطابق اس کی باتیں مجھے بہت عزیز تھیں۔ اور خبردار، آئندہ اس کام میں احتیاط رکھنا۔ ہم نے اپنی مخلوق میں ہر شخص کی فطرت الگ الگ بنائی ہے اور ہر فرد کو دوسروں سے جدا عقل بخشی ہے۔
جو بات ایک کے حق میں اچھی ہے وہ دوسرے کے لیے بری ہو سکتی ہے، ایک کے حق میں شفا کا اثر رکھتی ہے وہی دوسرے کے لیے زہر ہو سکتی ہے، ایک کے حق میں نور اور دوسرے کے حق میں نار بھی ہو سکتی ہے۔ ہماری ذات پاکی و ناپاکی سے مبرہ ہے۔ اے موسیٰ، یہ مخلوق ہم نے اس لیے پیدا نہیں فرمائی کہ اس سے ہماری ذات کو کوئی فائدہ پہنچے، اس لیے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر ہم اپنے کمالات کی بارش کریں۔ جو شخص جس زبان میں بھی ہماری حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس سے ہماری ذات میں کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوتی۔ حمد و ثنا کرنے والا خود ہی پاک صاف ہوتا ہے۔ ہم کسی کے قول اور ظاہر پر نگاہ نہیں رکھتے، ہم تو باطن اور حال دیکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خدا کا یہ عتاب امیز خطاب سنا تو سخت پریشان ہوئے اور بارگاہ الہی میں نہایت ندامت اور شرمساری سے معافی مانگی۔ پھر اسی اضطراب اور بے چینی میں اس چرواہے کو ڈھونڈنے جنگل میں نکل گئے۔ صحرا و بیابان کی خاک چھان ماری پر اس چرواہے کا کہیں پتہ نہ چلا۔ اس قدر چلے کہ پیروں میں چھالے پڑ گئے، لیکن تلاش جاری رکھی۔ آخرکار آپ اس چرواہے کو پا لینے میں کامیاب ہو گئے۔ چرواہے نے انہیں دیکھا اور کہا کہ اے موسیٰ، اب مجھ سے کیا خطا سرزد ہو گئی ہے کہ آپ یہاں بھی پہنچ گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے چرواہے، میں تجھے مبارکباد دینے آیا ہوں۔ تو بہت خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنا بندہ فرمایا ہے اور اجازت عطا کی ہے کہ جو تیرے جی میں آئے بلا تکلف کہا کر۔ تجھے کسی ادب و آداب، قاعدے ضابطے کی ضرورت نہیں۔ غالباً تیرا یہی کفر تیرا اصل دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے سب کچھ معاف کیا۔ چرواہے نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا کہ اے پیغمبر خدا، اب میں ان باتوں کے قابل ہی کہاں رہا ہوں کہ کچھ کہوں۔ میرے دل کا خون ہو چکا ہے، اب میری منزل بہت آگے ہے۔ تو نے ایسی ضرب لگائی کہ ہزاروں لاکھوں سال کی راہ طے کر چکا ہوں۔ میرا حال بیان کے قابل نہیں ہے، اور یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے بھی میرا احوال مت جان۔ ناظرین، اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اے شخص، تو جو خدا کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کرتا ہے، تیرا حال بھی کچھ اس چرواہے سے بہتر نہیں ہے۔ تو سراسر ناقص اور جسمانی زندگی سے آلودہ ہے، اور تیرا حال و قال بھی سب ناقص اور گندا ہے۔ یہ محض اس رحیم و کریم کی مہربانی ہے کہ وہ تیرے ناقص تحفے کو قبول فرماتا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ان لوگوں سے متعلق جو کہ اس واقعے کو جھوٹا اور غلط سمجھتے ہیں۔ دراصل یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ اسرائیلی روایات سے ملتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اس واقعے کو حقیقت نہیں مانتے۔ چونکہ یہ روایت شریعت مطہرہ کے اصولوں کے خلاف نہیں ہے اور علماء کرام نے اس کی شرح میں اور بھی وضاحت کی ہے، اس لیے اسرائیلی روایت ہونے کے اعتبار سے اس کا ذکر کرنا درست ہے۔ البتہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرنا اور حدیث کہنا درست نہیں ہے۔ یہ ذہن نشی کر لینا چاہیے کہ بنی اسرائیل سے متعلق ہر بات کا حدیث میں ہونا ضروری نہیں ہے، تو ایسی ہر روایت کو حدیث کی کتب میں تلاش کرنا اور نہ ملنے پر اس کے متعلق تردید بھی درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کسی کا اس روایت کو اس انداز سے بیان کرنا قطعاً جائز نہیں ہوگا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں کسی قسم کی کمی یا ان پر تعریض کا پہلو نکلتا ہو، یا احکام شریعت کی اہمیت کسی درجے میں بھی کم ہوتی ہو۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلومات ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔